فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خواب اور حقیقت میں۔ خواب اور حقیقت میں ہم بات کر رہے ہیں جناب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے، اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ شہادت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جب بات چل ہی پڑی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق کی، تو اخلاق کے ان پہلوؤں کے اوپر جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے جو اخلاق تھے ان اخلاق پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ان اخلاق کے متعلق جاننے کے لیے جناب حضرت حسین اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اخلاق تھا، اس پر یقیناً جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، لیکن مختصراً میں چاہوں گا کہ کوئی ایک آدھ واقعہ کچھ اور بیان کیا جائے جس سے میری اور میرے ناظرین کی اصلاح ہو سکے۔ جی میں مجموعی طور پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، جن میں باپ بیٹے تینوں سب کی سیرت آ جائے گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر کسی مقام پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ آپ کے پاس خشک روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، بالکل خشک روٹیاں۔ تو راستے پاس سے ایک ایسا مسافر گزرنے لگا کہ جسے زبردست قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ نماز سے سلام پھیر کر یہ بندہ، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ وقت کا امیر المومنین جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد پیغمبر ہیں، حضرت حسن و حسین کے ابا ہیں رضی اللہ۔ اس نے سمجھے شاید یہ بھی میری طرح کوئی مسافر ہے، پاس خشک روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تو جب سلام پھیریں گے تو میں ان سے اجازت مانگوں گا، روٹی لوں گا اور کھا کر اپنی بھوک پیاس ختم کروں گا۔ صحیح۔ وہ بھوکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیر کر حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ مسافر کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کے پاس روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ تھوڑی سی روٹی مجھے دے دیں تو مجھے بڑی زبردست قسم کی بھوک لگی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہ سوکھی روٹی ہے، خشک روٹی ہے، اگر تازہ لنگر کھانا چاہتے ہو تو شہر میں فلاں جگہ پر تازہ لنگر چل رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ بندہ وہاں سے اٹھا، اس نے شکر کیا کہ تازہ لنگر ملے گا، تازہ کھانا ملے گا۔ وہاں گیا تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان پہ، اور دو خوبصورت نوجوان ہیں وہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی پھرتی کے ساتھ کھانا کبھی ایک کو دے رہے ہیں، کبھی دوسرے کو دے رہے ہیں، کھانا تقسیم ہو رہا ہے عوام الناس کے اندر۔ اب اس بوڑھے شخص کو بھی انہوں نے کھانا دیا۔ اب یہ کھانا کھا کر جو کھانا بچا تھا اسے اس نے اپنی چادر میں لپیٹا۔ صحیح۔ لپیٹ کر لانے لگا تو ان بچوں میں سے ایک بچے نے اسے پکڑ لیا جن کا نام حضرت حسن تھا۔ اللہ۔ فرمایا یہ کھانا یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کھا لیا، لیکن شہر سے باہر ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس خشک روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ کھانا میں اس کے لیے لے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ان کے لیے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہی کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انہی کا جاری کردہ یہاں پر لنگر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کردار اور سیرت کی بات یہ ہے کہ نوجوانی کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو خدمت کا وہ جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بے شمار کام خود کیا کرتے تھے، عوام الناس کی خدمت کیا کرتے تھے، بوڑھے لوگوں کا وزن اٹھاتے تھے، گٹھنیاں اٹھاتے تھے، لکڑیاں اٹھاتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے بکری دی، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کو ذبح کر دیں۔ تو ایک کو فرمایا کہ تم ذبح کر دو، دوسرے سے فرمایا تم برتن لاؤ، تیسرے سے فرمایا تم آٹا گوندو، اور خود لکڑیاں لینے چلے گئے۔ تو جو کردار، افکار، اطوار، اقوال میرے آقا کے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی سیم شکل کو حضرت حسن اور حسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا۔ صحیح۔ کہ ساری زندگی اس امت کی خدمت میں گزاری، اور جاتے وقت جام شہادت نوش کر کے دنیا سے اس عزت اور سرخروئی کے ساتھ رخصت ہوئے کہ قیامت کی صبح تک ان شہزادوں کا نام زمین و آسمان پر اور جنت میں زندہ رہے گا۔ صحیح۔ ناظرین خواب اور حقیقت میں ہم جیسے آپ کے علم میں ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین سیرت پر ہم نے ایک مفصل گفتگو کی۔ اب وہ واقعہ جس واقعے کو اگر ہم تاریخ اسلام سے نکال دیں تو ہمارے پاس شاید کچھ نہیں بچتا۔ اتنے گہرے اثرات ہیں اسلامی تاریخ کے اوپر اس واقعے کے، یعنی واقعہ کربلا کے۔
کچھ لوگ اس کو بالکل بے معنی سا لیتے ہیں. جہاں تک میرا علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے وہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ دین اترا، اور اس دین کا تحفظ آپ کی نسل کے 2 شہزادوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، ان کی اولادوں نے اس کا تحفظ کیا. ناظرین، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اور خون وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ہو. واقعہ کربلا کی تفصیل پر جانے سے پہلے حضرت صاحب، میں اسباب کربلا کے متعلق تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیے. چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کوئی اتفاقی بات نہیں، بلکہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں تھیں. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد آپ کا بیٹا یزید بن معاویہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ اس کو ناپسند فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس شخص کا انتخاب ہو کہ جو شخص بے راہ روی کا شکار ہے، آپ اس کی بیعت نہیں فرماتے. مختصراً یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آتے ہیں، جن خطوط میں یہ تھا کہ آپ یزید کی بے راہ رویوں سے بخوبی واقف ہیں، آپ اس کی بیعت نہیں فرماتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کوفہ تشریف لے آئے، صحیح، اور ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے یزید کا مقابلہ کریں گے. صحیح. اور پھر اس کے بعد اسلامی مملکت کو صحیح معنوں میں قائم کیا جائے گا. صحیح. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کے پیش نظر مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ سے رخت سفر باندھتے ہیں اور آپ کوفہ کی طرف اپنے خانوادہ کو ساتھ لے کے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے رواں دماں ہوتے ہیں، سفر فرماتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے میں ساتھ جانے والوں کے ناموں کو شمار کیا، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی ہمشیرہ ہیں ان کا نام نہیں تھا. صحیح. جب ان کو پتا چلا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ بھائی جان آپ نے میرا نام ساتھ کیوں شامل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اجازت میں نہیں دے سکتا، بلکہ تمہیں اجازت تمہارا خاوند دے گا، تمہارا شوہر دے گا. صحیح. میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. ہاں اگر تمہارا شوہر تمہیں اجازت دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں. وہ جاتی ہیں اپنے شوہر کے پاس اور ان سے جا کے عرض کرتی ہیں کہ اب مجھے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے.